السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ آئین توڑنے اور ایمرجنسی لگانے کا الزام، پرویز مشرف کو سزا ملے گی یا رہائی؟ 14 سال بعد واگا بارڈر پر پاک بھارت ڈی جی ملٹری آپریشنز کی ملاقات، کیا دوستی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے؟ شہدائے کربلا کا چہرہ، سخت انتظامات کے باوجود کراچی میں 3 اور مانسہرہ میں 2 دھماکے۔ صدر پرویز مشرف کے خلاف آج باقاعدہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے۔ 1 جنوری تاریخ دی گئی ہے جب پرویز مشرف آئیں گے عدالت میں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آج کے لیے انہیں استثناء دیا گیا کیونکہ بتایا گیا تھا کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اب آج جو ان کے وکلاء تھے ان میں سے جناب خالد رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب آگے چل کر کیا ہوگا اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کلائنٹ ہے عدالتیں ان کو انصاف دیں گی۔ رانجھا صاحب، آپ کورٹ میں موجود تھے، آج کا تو استثناء مل گیا انہیں، اب 1 جنوری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم تو میرے خیال ابھی دور کی بات ہے، کیونکہ آج 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں، بلکہ 2 کی گئی ہیں، جس میں عدالت کی کانسٹیٹیوشن، عدالت کے وجود، عدالتی قانون کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ اور اس پہ پہلے بحث ہوگی۔ ابھی جو استغاثہ اپنی جگہ پہ جو صفائی والے جو ہیں ابھی عدالت کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پرویز مشرف صاحب کا جو موقف یہ بھی ہے کہ آئی ہیو اے بیسک رائٹ آف بینگ ٹرائیڈ بائی مائی پیئرز، یہ میرا ایک حق ہے اور اس حق سے مجھے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور جب قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوجی وردی میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی ٹرائل ملٹری کورٹ کرتی ہے۔ حال ہی میں یہ 2010 میں 4 جرنیل جن کو جو ڈی جی تھے مختلف محکموں میں تھے، پھر ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا ٹرائل چلانے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی آرمی والے کو سول کورٹ میں سرنڈر ہوتے نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ پروسیڈنگ میں ہیں، مجھے یاد ہے آپ جب یہ کمپوزیشن ہوئی تھی کورٹ کی تو آپ روسٹرم میں آئے تھے سپریم کورٹ میں، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ ججز اپوائنٹ کرے، سپریم کورٹ میں اس کو نہیں اس میں پڑھنا چاہیے تھا۔ اور اسی سے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو جنرل مشرف ہے اس کی عداوت جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ اور حال ہی میں جو چیف جسٹس تھے۔ باقی چھوٹی بڑی عداوتیں چھوڑ دیں، یہ 2 عداوتیں ان کی ایسی ہیں جن کا تعلق ان کے وجود سے ہے اور جو اس سے اس حد تک نالا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہذا جو بھی جج کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو آئین میں ڈیفائن کیا گیا ہے آرٹیکل 90۔ فیڈرل گورنمنٹ مراد کیا ہے؟ وزیر اعظم اور تمام فیڈرل منسٹرز، اینڈ نوٹیفکیشن ایشوڈ ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ۔ نہ اس میں صدر کا نام ہے نہ کابینہ کا نام ہے۔ جب نوٹیفکیشن ہی غلط ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ آج جلدی تھی نہیں میں کر دیتا ہوں، تکیہ خلاف نمونے کا کیجیے، کوئی غلط کی پھر پوچھے بعد میں پوچھ لیں، پھر بیان دے دیا کہ آئی ہیو ٹیکن آرمی آن بورڈ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان کور کمانڈرز میٹنگ سے رانگ۔ تو اس میں 2 پہلو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کہاں لکھا ہے قانون میں کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھو گے؟ Where does the law require consultation of chief justice for this appointment? تو اگر آپ نے وہ روٹ اختیار کر لیا ہے تو ویری اپوائنٹمنٹ بیکمز ٹینٹڈ۔ پھر ہم باتیں کریں گے لوگ کہ جی اس جج کا یہ تعلق جی صاحب کے ساتھ، اس جج کا یہ تعلق ہے جی صاحب، اور ان کی جو عدالت کی رسیاں جو ہیں وہ کسی اور ہاتھ ہیں۔ سو جب پرسپشن نہ ہو اسٹیٹ جسٹس کی، ہاں جتنا مرضی اب شفاف کرے وہ غلط ہو۔
اچھا، آج جو خبریں آئیں کمرہ عدالت سے، اس میں جج صاحب کے ریمارکس آئے کہ یہ تو ناقابل ضمانت جرم ہے ان کا، تو اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں نے آرگیومنٹ بھی نہیں دیا تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل ضمانت ہے اور میں اس پر آرگیومنٹ دے سکتا ہوں. اس پر کچھ کمنٹ کیجئے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم لوگ ہیں قانون سیکھتے ہیں عدالتوں سے، عدالتی فیصلوں سے. اس سے پہلے اس قانون کے تابع کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہمیں یہ بھی آگاہی نہیں ہے کہ اس قانون کے تابع پروسیجرز کیا ہے. ہمیں یہ بھی آگاہی نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ کی چیپٹر ہے سی آر پی سی کا کہاں تک اپلیکیبل ہے. ہمیں یہ بھی آگاہی نہیں کیا یہ جرم ہے کہ نہیں، قابل ضمانت ہے، ناقابل ضمانت ہے، بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے. اٹ از اے نان کاگنیزبل offense نمبر 1، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے penal offense. It is an offense which is a constitutional offense. آپ پوچھیں وہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب آدمی توہین عدالت کرتا ہے تو سزا ہوتی ہے نا، لیکن توہین عدالت کی ڈیفینیشن جو ہے جرم کی وہ آئین میں ہے 2004 سے. لائک وائز جو آرٹیکل 6 جو ہے یہ بھی ڈیفائن کرتا ہے ایک جرم کو، جسے ہم اپنی زبان میں غداری کہتے ہیں یا اسکریپنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس کی بھی سزا جو ہے ایک قانون کے تابع. دونوں قانون کہیں نہیں لکھتے کہ جی یہ نان بیلیبل ہے یا یہ نان کاگنیزبل ہے یا کاگنیزبل ہے. اس کیس میں عدالت نے سمن جاری نہیں کیے، عدالت نے جاری کیا ہے نوٹس جاری کیا ہے رجسٹرار. آپ سمجھ لیے اگر یہ جرم ہوتا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو عدالت جو ہے بلاتی ملزم کو کہتی ہاں میں تمہیں آپ کے اوپر میں آپ کو سمن بھیج رہا ہوں، آپ کو وارنٹ بھیج رہا ہوں. اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل offense اینڈ ناٹ اے penal offense. یہ بات ہمیں ذہن نشین. اچھا، آج کا تو استثناء مل گیا مشرف صاحب کو، وہ نہیں آئیں گے عدالت میں، لیکن 1 جنوری کے لیے تو کورٹ نے کہا ہے کہ انہیں پیش کریں. تو اس وقت جو سیکورٹی کے آج بھی تیار ہے. آج بھی جو میں تھا میں وہاں پہنچا ہوں 9 بجے اور 9:30 تک ہم ابھی آ رہے ہیں we're all waiting. اور جب اغلب 9:30 پونے 10 بجے عدالت آ گئی ہے، اس وقت شاید انہیں اطلاع مل گئی ہے کہ وہاں پہ جو کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے، کوئی 5 کلو مواد تھا، کوئی ویپنز آفینس تھے، سو فورتھ. Therefore the court adjourned the matter. It was no grace shown to the accused. It was a kind of a step لیا گیا to condone the state. سرکار جو ہے وہ کسی فرد کو اگر تحفظ نہیں دے پاتی تو عدالت نے کنڈون کیا. اچھا بھائی اگلی بھی لایا ہوئے نہیں، لیکن اگلی دفعہ بھی لے آئیں گے تو جو ان پر حملہ کرنے والے ہیں یا وہ تو موجود ہوں گے. اسٹیٹ مسٹ ٹیک فل ریسپانسبلٹی. اور اس وجہ سے ہم تو یہ کہیں گے بلاؤ ان کو، لیکن عدالت اپنی ذمہ داری پہ. I'll be the first one to say that. He must appear, لیکن he should come here under the precondition کہ عدالت اس کے تحفظ دیتی ہے. آپ کی مشرف صاحب سے بھی یقیناً آپ ان کے وکیل ہیں، ان سے آپ کا بات بھی ہوگی، سارا صلاح مشورہ بھی ہو رہا ہوگا. ان کی کیا اسپرٹ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں سارے پروسیس کو، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ وہ اس کو جیسے ہم عام پڑھتے ہیں نا کہ پوروس نے پوچھا جی میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، پوچھا گیا آپ سے کیا سلوک کریں جو بادشاہوں سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. رانجھا صاحب، وقت ہوا ایک بریک کا. پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی اور بریک کے بعد ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آج جو مقدمہ جس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ صرف پرویز مشرف کے خلاف ہے، کوئی ابیٹر نہیں ہے. یعنی اس سارے پروسیس میں کسی نے ان کی اگر مدد کی ہے تو اس کا نام نہیں ہے. رانجھا صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلے پرویز مشرف نے پورے پاکستان پر قبضہ کر لیا، لیکن صرف ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے ٹرائل کی. ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بڑی ہائی اسپرٹس ہیں پرویز مشرف صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہی جواب وہ دیتے ہیں کہ وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے جو پورس نے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا, جواب میں یہ کہا تھا کہ جو سلوک کریں جو راجا نے راجا کے ساتھ کیا تھا. راجا صاحب, ایک بات آپ ضرور بیان کیجیے گا کہ پرویز مشرف صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا مارشل لا لگا کر, لیکن اس سارے کیس میں کوئی ابیٹر نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ پرویز مشرف اکیلے یہ کر سکتے تھے قبضہ؟ پہلے تو یہ بات کریں کہ قبضہ تو ہوا تھا 12 اکتوبر کو 1999 میں, اس کی تو بات کوئی نہیں کرتا. Constitution was held in abeyance on the date تھی 12 October 1999. جب مارشل لگا تھا, جب حکومت وائنڈ اپ ہوئی تھی, جب تمام بستر لپیٹا گیا تھا جمہوریت کا, اس کی تو کوئی بات نہیں کرتی. نہیں, لیکن وہ اس میں تو کہتے ہیں نا کہ اس میں آئین میں اسمبلی نے اس کو جائز قرار دے دیا. چلو اس کو آپ نے چھوڑ دیا. That is the defense of an accused. آپ مقدمہ کھڑا کریں گے ملزم کی ڈیفینس پہ, پھر یہ بھی کہے گا ہاں جناب جو 3 نومبر والا میرا قدم ہے وہ اس پہ بھی ریزولوشن پاس کیا تھا پارلیمان, وہ آپ کو یاد نہیں؟ دا پارلیمنٹ یونینیمسلی پاس ریزولوشن اپروونگ. اور یہ جو دونوں بات تھی 3 نومبر والی, کیا تھا کہ اس پہ چیف جسٹس بحال ہو چکے ہوئے تھے اور وزیر اعظم کو کمال شاہ جو سیکرٹری انٹیریئر تھے وہ خط لکھتے ہیں کہ بڑے حالات دیگر گوں ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ عدلیہ کی بھی ہے, ہم جس کو پکڑتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جیسے ایک زبان ہوتی ہے ایگزیکٹو کی. تو پرائم منسٹر نے خط لکھا وزیر اعظم اس کو مشرف کو کہ ٹیک اسٹیپس ان دا نیچر آف ایمرجنسی پلس. تو اس کے بعد پھر صدر مملکت نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آل چیف منسٹرز, آل 4 گورنرز, آل کور کمانڈرز, ان سب کی میٹنگ کی اور پھر سب کی میٹنگ کر کے یہ لیٹر سب نے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کر دیں. اب بات یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کا نام ہے اس ڈاکومنٹ میں جس کی بنا پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. لیکن رانجھا صاحب, ایک سوال ہے, وزارت دفاع سے کئی دفعہ یہ مانگا گیا کہ اگر وہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس کے کوئی منٹس ہوں گے, اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا. وزارت دفاع نے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا. اگر وزارت دفاع کس کی ہے؟ حکومت پاکستان کی ہے, مدعی حکومت پاکستان ہے. اگر مدعی کے پاس یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر مدعی کیوں پنگا لیتا ہے مقدمہ کرنے کا؟ It is the duty of the complainant to produce this document. اور وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگایا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے. پہلا ڈاکومنٹ یہ ہے, ہاں جی 3 نومبر کو انہوں نے یہ ایمرجنسی امپوز کی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 گورنر تھے, 4 وزراء اعظم تھے, وزراء اعلیٰ تھے اور سارے کور کمانڈرز تھے. all those people by title. اور کیا آپ کو شاد چاہیے؟ جس کے اوپر آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے بیچ میں لکھا ہوا ہے, یا تو اس پہ رلائی نہ کریں. اگر اچھا یہ تو چلیں ٹیکنیکل چیزیں تو ساری ہیں, یہ قانونی چیزیں ہوں گی اور فیکٹس بھی ہوں گے. لیکن رانجھا صاحب, ایک عام آدمی جو قانون کی ان باریکیوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھتا, وہ تو یہ سوال کرتا ہے کہ اگر پاکستان جب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے مارشل لگایا اس کی سزا موت ہے یا اس کو وہ آئین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے, تو ایسے لوگوں کو کبھی سزا ہم نہیں دے سکیں گے. سر گزارش یہ ہے کہ آپ مائنڈ میک اپ کریں, کیا آپ نے جو آئین کی خلاف ورزی ہے اس سے ایبروگیشن سمجھنا ہے؟ روز نہیں ہوتا کہ دفعہ فلاں فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ دفعہ 209 جو آئین کیا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جج نکال دیتے. مشرف نے بھی کیا کیا ہے, 209 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ججوں کو نکالا. جو عمل چیف صاحب نے کیا ہے وہ اس نے انہوں نے کیا ہے, خلاف ورزی ایک دفعے کی ہوئی ہے. وڈ یو کال اٹ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن؟ وڈ یو کال اٹ اسپیشل کانسٹیٹیوشن؟ تو ہم روز جی اتنے دوران میں ہم اب زبان نافذ کر دیں گے, نہیں کی ہم نے.
خلاف ورزی تو ہو گئی. درست. اچھا یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کیونکہ مشرف صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اس وقت جو رویہ ہے، جس طرح اس کو سب میٹر کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے پرویز مشرف صاحب کو، ملے گا؟ یہ کہنا کہ جسٹس از بینگ سین ٹو بی ڈن وہ درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ جس کنویئر بیلٹ پہ چڑھایا سم لاز اور میڈ ود میلس. یہ جو 1976 کا قانون ہے یہ بنایا گیا تھا ولی خان کی ٹرائل کے لیے. وہ ٹرائل تو ہوئی نہیں، اس کے بعد یہ لا استعمال نہیں ہوا. اٹ واز اے ٹیلر میڈ لا فار ون پرسن. اسی کو استعمال کر رہے ہیں. اب جو اس پہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں میرے لیے ٹیلر میڈ لا پہلے موجود ہے. آرمی پرسنل are given a shot at the back also, not the rope. تو اگر میں گناہ گار ہوں، میں نے جرم کیا ہے، تو وہ یقیناً سزا دو. سزا ہونی چاہیے بائی دا رائٹ پیپل. آپ کو ایک منٹ، اسلام میں آپ قصاص کی بات کرتے ہیں نا. قصاص کیا ہے؟ کہ جو مدعی ہے اس کو حق دو کہ ملزم کو اسی انداز میں مارے جس انداز میں اس کے ملزم نے مارا تھا. رائٹ آف قصاص بائی لا. ہی سیز دیٹ آئی واز این آرمی آفیسر. میں نے جرم کی بات ہے، جب یہ وقت فیل ہوا آئی واز این آرمی آفیسر. اور جو دفعہ 2 ہے آرمی ایکٹ کی، اس میں یہ جو دفعہ 6 ہے اس کا ذکر ہے کہ اس جرم کی سزا بھی ہوگی. دفعہ 92 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے پھر بھی بلاک سزا دیں گے اس کو. تو ایک قانون موجود ہے. وائی از دیٹ لا ناٹ بینگ اپلائیڈ؟ وائی ڈز ایکیوز ہیو ڈو اٹ؟ ملزم ہے، کیوں کہتے ہیں نا مجھے سزا ضرور دو؟ لیٹ دا رائٹ فورم پروناؤنس ججمنٹ. بہت بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو رائٹ فورم ہے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی. ان کا جو مقدمہ ہے، ان کی قسمت کا فیصلہ فوجی عدالتوں کو کرنا چاہیے، اور وہی اس کے لیے رائٹ فورم ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے، بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. 14 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے. بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا نتائج نکلے ہیں، اور مستقبل میں اس کی وجہ سے کیا جو سرحدوں پر کشیدگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. واگا بارڈر پر 14 سال کے بعد آج پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی ملاقات ہوئی. 1999 کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی، اور ایجنڈا یہ تھا کہ ایل او سی پر جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2003 میں جو ایک سیز ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر بات کی جائے، اور یہ انشور کیا جائے کہ دہشت گردی جو ہے وہ نہ بڑھ سکے آگے. پاکستانی وفد کی قیادت میجر جنرل عامر ریاض کر رہے تھے، جبکہ ونود بھاٹیا لیفٹیننٹ جنرل بھارت کے ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے تھے. یہ خبریں آئی تھیں کہ شروع میں حکومت پاکستان کا اصرار تھا کہ اس میں ڈپلومیٹس بھی شامل کیے جائیں، اس میں وزارت خارجہ کے لوگ بھی شامل کیے جائیں، لیکن بھارت نے اس تجویز کو رد کر دیا. اس لیے یہ صرف جو فوج کے افسران تھے ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کی یہ بھی خواہش تھی کہ جو یو این آبزرورز کا رول ہے وہ بڑھ جائے، اور بھارت نے اس معاملے پر بھی آج یہ کہا پاکستان کو کہ وہ نہیں چاہتے کہ صورتحال میں تبدیلی ہو اور جس طرح سے معاملات ہیں وہ چلتے رہے. لیکن یہ فیصلہ بھی ہوا کہ فلیگ میٹنگز ہوگی 2 بریگیڈیئر لیول کے جو کمانڈرز ہیں ان کے درمیان، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اور کلدیپ نائر، بھارتی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف صحافی ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں کلدیپ صاحب کی جانب. کلدیپ صاحب، بیان کیجیے گا یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے بھارت اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ الیکشن کا زمانہ ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی خاصی پریشر میں ہوگی پاکستان کے حوالے سے. نہیں تو ایسی بات نہیں، یہاں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایل او سی ہے
اس کو کوئی وائلیٹ نہ کرے، اور یہ جو ایک 10 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی تکمیل کی جائے، اور یہ تو سب چاہتے ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ اچھا ہوا کہ آج دونوں فوجوں کے نمائندے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آگے سے یہ نہیں ہوگا، اگر کبھی وائلیشن ہوگی تو اس کا پرسو کریں گے۔ لیکن میں ایک کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں پہ انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ جو میجر وائلیشن ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی کی بات نہیں میں کر رہا، میجر وائلیشن ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی مرضیوں کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے کہیں نہ کہیں آج نہیں کل صحیح، لیکن گورنمنٹوں کو بھی آپس میں مل کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا کلدیپ صاحب، اس میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت پاکستان چاہتی تھی کہ جو پاکستانی وزارت خارجہ کے افسران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، لیکن بھارت نے اس تجویز کو نہیں مانا۔ نہیں دیکھیے، میں نہیں چاہتا کہ بھئی یہ کوئی فارن آفیسرز آئیں یا یو این آبزرور، میں تو چاہتا ہوں ایک سمٹ لیول کی، میں چاہتا ہوں جیسے جو پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ، اس طرح کی بات اوپر تک ہو تاکہ ایک بات پختہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے کلدیپ جی، میں طلعت مسعود صاحب کو اس میں انوالو کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں۔ مسعود صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ آج جو پریس ریلیز آیا ISPR کی جانب سے بھی، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پولیٹیکل جو اس کا فیصلہ ہوا تھا میٹنگ کا، اور پولیٹیکل قیادت کی ہدایت پر یہ ہوا ہے، کیا یہ چیز شامل کرنا ضروری تھا پریس ریلیز میں؟ جی ہاں، میرے خیال میں اس لیے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی لیول کے اوپر خاص طور سے جو 2 وزیر اعظم تھے، وہ جو اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز کے اوپر ملاقات انہوں نے کی تھی اور ایک طریقے سے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو علم ہے کہ اصل جو پرابلم ہو گیا تھا وہ تو یہ LOC کے اوپر تھا، چونکہ جنگ بندی جو ہے اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، کراس فائر ہو رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگ رہا تھا کہ در اندازی ہو رہی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ آپس میں DGMOs ملیں، جو کہ جیسے آپ نے بتایا 14 سال سے نہیں ملے ہیں، تو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ہوں اور جنگ بندی برقرار رہے، تو میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے بھی پھر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ جب LOC کے اوپر گڑبڑ ہوتی ہے، غیر یقینی حالات ہوتے ہیں اور قتل اور غارت گری ہوتی ہے، در اندازی ہوتی ہے، تو پھر کس طریقے تناؤ دونوں ممالک میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ دونوں ممالک نے یہ طے کیا کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اب ملے، اور عسکری قیادت پھر یہ یقین کرے اور کہ کسی صورت میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا ایک دم ازالہ کیا جائے گا اور پتہ کیا جائے گا کہ کیوں ہوئی، اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آئندہ وہ چیز ریپیٹ نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کمانڈرز ہیں، بریگیڈ کمانڈرز، جو فورس کمانڈرز ہیں، وہ بھی فلیگ میٹنگز کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسٹرکشنز DGMO نے ایک دی ہیں وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی کمانڈرز جب ملیں گے تو اس سے بھی ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، صورتحال بہتر ہوگی۔ اور دوسری چیز طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں کلدیپ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا۔ کلدیپ صاحب، میں نے بہت سارے آرٹیکلز، کالمز بھی پڑھے انڈین میڈیا میں، کچھ ایک اس طرح کا وہاں سے ایک بو آتی تھی اس بات کی کہ انڈیا کے اندر ابھی اس حوالے سے بڑا اسکیپٹسزم ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں فوج کو ویٹو حاصل ہے، اور شاید جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں۔ بیان کیجیے گا اب کیا صورتحال ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی؟ دیکھیے، یہ تو آپ اس سے دو رائے نہیں ہیں کہ آپ کے ہاں جمہوریت میں یا جو بھی ہے اس میں فوج کا بہت حصہ ہے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں لگتا۔ اس لیے اس وقت فوج بھی چاہتی ہے کہ بھارت سے اچھا تعلقات ہم سے ہوں، لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھئی اب جو وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں ملیٹنٹس کے، ان کو تو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ یہ یقین ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹ کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جو وہاں پہ ملیٹنٹس ٹرین کیے جاتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں اکراس دا بارڈر۔
طلعت مسعود صاحب، آپ نے بات سنی کلدیپ نائر صاحب کی، جو بھارت کے اندر پرسیپشن ہے، رسپونڈ کریں گے آپ اس کو؟ جی ضرور کروں گا. دیکھیے یہ جو تھی یہ ماضی کی بات تھی، اب میرے خیال میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو عسکری قیادت ہے اور خاص طور سے جو نئی عسکری قیادت آئی ہے وہ اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک صفحے پر ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعی میں انڈیا سے بہتر تعلقات کو اپنے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے ہمسایہ ممالک سے چاہے انڈیا ہو یا افغانستان ہو یا ایران یا چین، ان کے سے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر ہی پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت ایک مفید چیز ہوگی، اور پھر وہ اندرونی جو چیلنجز ہیں چاہے وہ اقتصادی ہوں یا دہشت گردی یا انتہا پسندی ہو، اس کے اوپر پرزور طریقے سے وہ فوکس کر سکے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جب کہ پاکستان خود آپ نے دیکھا دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار ہوا ہے، تو وہ کس طریقے سے ان گروپس کو اب سب کی حمایت کرے گا، چونکہ وہ تو پھر الٹے پاکستان کے لیے بڑے مضر اثرات ہوں گے. اچھا کلدیپ جی، کچھ بیان کیجیے گا کہ جو سی بی ایم جیسے آپ نے جس معاملے کا ذکر کیا، اس حوالے سے کیا ایسا ایکشن یا قدم ہو سکتا ہے پاکستان کی جانب سے جو انڈیا یا پوری دنیا آپ یہ سمجھے کہ اب معاملات ٹریک پر ہیں؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کی یہ انتظار کرے گی کہ انڈیا کے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی جو بھی سٹیپس لیے جائیں گے یا اگر مان بھی لیے جائیں تو وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے جب تک کہ نئی گورنمنٹ کا پتہ نہیں کہ مئی کے میں کون سی گورنمنٹ آتی ہے. تو اس لیے پاکستان ضرور اس بات کو چاہے گا کہ بھئی جو بات ہم کہیں یا وہ کریں یا جو بھی سٹیپس لیں ان کو امپلیمنٹ پورا طرح کیا جائے اور ان کو پیچھے گورنمنٹ پیپل کی فورس ہو. تو میرا خیال ہے کہ ابھی الیکشن کی انتظار کریں گے. بہت بہت شکریہ کلدیپ نائر صاحب، اور بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب. طلعت مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت ایک پیج پر ہیں. پاکستان خود اس وقت دہشت گردی کا وکٹم ہے، اور یہ اب ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں کہ کسی حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی پناہ گاہوں کو اجازت تھی یہاں پر کام کرنے کی جس میں ملیٹنٹس جو تھے وہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے، اب حالات کا تقاضا یہ ہے اور پاکستانی حکام کی بھی یہی کوشش اور خواہش ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے. جبکہ کلدیپ نائر صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان شاید انتظار کرے گی بھارتی انتخابات کا، کہ انتخابات ہو جائیں، وہاں پر نئی حکومت آ جائے اور پھر اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا جائے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. آج چیلم تھا، کئی جگہوں پر جلوس نکلے، کچھ واقعات بھی ہوئے، لیکن مجموعی طور پر صورتحال قابو میں رہی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما جناب حیدر عباس رضوی سے، لیکن ایک بریک کے بعد. چہلم آج گزر گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی تقریبات گزر گئیں، جلوس خیریت سے گزر گئے. کچھ جگہوں پر واقعات ہوئے لیکن مجموعی طور پر صورتحال قابو میں رہی. لیکن بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں جو حکومت نے جس طرح کے سیکیورٹی میئرز کیے، جس طرح بہت سارے شہروں کو میں ایک سیج کسی کیفیت تھی. 22 شہروں میں جو موبائل ٹیلی فون تھے وہ ان کا سلسلہ معطل کر دیا گیا تھا، سروسز نہیں تھیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری آبادیوں کو کاٹ دیا گیا تھا. کنٹینرز ڈال کر لوگوں کو بڑی شدید تکالیف بھی ہوئی. حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، ان سے جانتے ہیں کہ حکومت جس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم حیدر بھائی. جی وعلیکم السلام. حیدر صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ سیل فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور کنٹینر ڈال کر آبادیاں جو ہیں ان کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ان کو کتنی تکالیف ہیں، ان کو کوئی متبادل روٹس نہیں دیے جاتے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ خاص طور پر ایام عزا یا عید میلاد النبی کے جو جلوس ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی سچویشن بن کر سامنے آتی ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات بھی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اس میں ایک ایسی صورتحال رونما ہو گئی کہ آج جو مختلف مسالک اور مکتب ہائے فکر ہیں ان کی جو مسلکی یا جو ان کی مکتبی آزادی ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتی چلی جا رہی ہے سیکیورٹی کا، اور ظاہر ایک ایسی صورتحال میں ایکسٹرا آرڈینری انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور وہ تمام مسالک چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی برادران ہوں، جب وہ عید میلاد النبی کے جلوس منعقد کرتے ہیں یا ایام عزا امام مظلوم کے حوالے سے جلوس نکلتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سیکیورٹی کوشچن بنتا ہے، اور انتظامیہ، پولیس، یہاں تک کہ ہماری سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اور ہمارے حساس ادارے جو ہیں وہ ریڈ الرٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پرائم فوکس یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، مجالس عزا برپا کی جا رہی ہیں، عید میلاد النبی کے جو جلسے ہیں، نعت یا محفلیں جو ہیں ان کو سیکیور کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ سچویشن پورے پاکستان میں بیک وقت ہوتی ہے، چاہے وہ 10 محرم کا جلوس ہو، چیلم کا جلوس ہو، 21 رمضان کا جلوس ہو، عید میلاد النبی کا جلوس ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی میجرز لیے جاتے ہیں، اور یقیناً جب سیکیورٹی میجرز لیے جاتے ہیں تو عوام یقیناً جزوی طور پر تکلیف میں آتے ہیں، مگر کسی بھی خدا نخواستہ بڑے سانحے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز، ارباب اختیار، حکومت چاہے کوئی ہو، چاہے وہ گزشتہ حکومت تھی یا موجودہ حکومت تھی، انہوں نے سیکیورٹی میجرز لیے، اور یقیناً جس طرح کا ریج ہے دہشت گردوں کا، جس طرح کا حملہ ہے پاکستان کی طرز معاشرت پر اور مذہب و مسالک کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی اقدامات لینے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک بہتر طریقے سے ایام عزا یا عید میلاد النبی گزر جائے تو پھر پورا پاکستان ہی سکون کا سانس لیتا ہے، وقتی طور پر تو تکلیف ہوتی ہے مگر سکون کا سانس بہرحال لیا جاتا ہے۔ حیدر صاحب یہ بیان کیجیے گا، کراچی بہت بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کا شہر ہے، اور دہشت گرد جو ہیں مسلسل کوشش میں ہیں کہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا سکے، ٹارگٹ کلنگ بھی بعض اوقات انہی پوائنٹس پر اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ جو مختلف فرقوں کے درمیان ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کراچی میں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، انتظامیہ آپ کو وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ گزشتہ 30 برس سے ایم کیو ایم نے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ اس سے پہلے تو باقاعدہ ہمارے ہاں کراچی میں جو صورتحال تھی اس میں مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے سے متصادم تھے، مگر اس کے بعد صورتحال بہت بہتر ہوئی، اور آج تو یہ تقریباً ناپید ہے۔ ہاں کچھ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کبھی شیعہ کلنگ کی صورتحال میں، کبھی اہل سنت برادران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، مگر انتظامیہ اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کرب کریں، اور الحمدللہ آج بھی کراچی کی جو صورتحال تھی، جو مرکزی جلوس تھا وہ الحمدللہ بحفاظت گزرا۔ ہاں جو کراچی کے اطراف یا کراچی کے دور دراز علاقوں میں جو مرکزی جلوس کے روٹ سے بہت دور تھے وہاں چند ایک واقعات ضرور ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد جو تھا وہ ہراسمنٹ پھیلانا تھا، خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی تباہی سے جو ہے کراچی ہو یا لاہور ہو یا پنڈی ہو، جہاں پر ہمیں اس بات کا زیادہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی صورتحال کریٹ نہ ہو، کیونکہ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کہ جوانب کی جانب سے جو صورتحال ہوئی اور اس میں جس طریقے سے شہادتیں ہوئیں اس میں ایک پوائنٹ آف کنسرن بن گیا تھا، مگر الحمدللہ دونوں طرف کے نہ صرف انتظامیہ کو بلکہ میں یہ کریڈٹ دوں گا مکاتب ہائے فکر کے جو علماء حق ہیں اور جو ان کے مختلف مسالک کے ماننے والے پاکستانی مسلمان ہیں، جنہوں نے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ جو مشکل وقت ہے یہ گزرا، الحمدللہ اس پر وہ ہدیہ تہنیت کے مستحق ہیں۔
بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ سیکیورٹی انتظامات ایسے تھے جس سے لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لوگوں کو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہوگا، لیکن یہ اس بات پر سب لوگ خوش ہیں، ہر کوئی اطمینان کا سانس لے رہا ہے کہ آج کا دن خیر خیریت سے گزر گیا، اور وہ لوگ جو مختلف فرقوں میں آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، جو ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں، اور ان ایام میں خاص طور پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حملے کریں عزاداری کے جلوسوں پر تاکہ جو فرقہ واریت ہے اس کی آگ کو بھڑکایا جا سکے۔ آج وہ ناکام ہوئی ہیں ساری قوتیں، اور اگرچہ لوگوں کو تکالیف ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن بندوبست ایسا تھا جس سے آج کا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔